بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منیفہ وائس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ تو گائز، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم نے حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات کا واقعہ شروع کیا ہوا ہے، جس کا پہلا پارٹ میں نے یوٹیوب پہ اپلوڈ کر دیا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں نے وہ بھی سن لیا ہوگا اور آپ لوگوں کو بہت ہی زیادہ اچھا لگا ہوگا۔ تو گائز، جہاں سے ہم لوگوں نے اپنے واقعے کو ختم کیا تھا وہیں سے دوبارہ شروع کرتے ہیں۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام نے ان سے کہا، تو میرے ساتھ صبر نہ کر سکے گا اور مجھے یقین ہے کہ تو ہرگز نہ صبر کر سکے گا، اور کیوں کرے گا صبر تو اس چیز کو کہ جس چیز کا تجھ کو علم نہیں ہے، کیوں کر میرا کام باطنی ہے اور تو اس کو دریافت نہ کر سکے گا، کیوں کر باطن کا حال معلوم کرنا بڑا محال ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ البتہ پاوے گا تو مجھ کو، اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا، صبر کرنے والا، اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ میں تیری نافرمانی بھی نہ کروں گا۔ کسی حکم میں یہ سن کر حضرت خضر نے کہا کہ اگر پیروی کرے گا تو میری پس سوال مت کیجیو مجھ سے کسی چیز سے، یہاں تک کہ میں شروع کروں تجھ کو دکھانے کو کوئی چیز، پھر یہ عہد کر کے دونوں وہاں سے چل دے۔ یہاں تک کہ سوار ہوئے ایک کشتی پر پھاڑ ڈالا اس کو حضرت خضر علیہ السلام نے۔ تب یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے کہ تو نے کشتی ہی کو پھاڑ ڈالا، ممکن ہے ہم کو ڈبو دے۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے خضر، تم نے تو ایک بالکل نئی چیز پیدا کر دی۔ تب حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میں نے تجھ کو نہ کہا تھا کہ تو میرے ساتھ صبر نہ کر سکے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، مجھ کو نہ پکڑ میری بھول پر اور نہ ڈال مجھ پر میرا کام مشکل۔ پھر دونوں چلے وہاں سے، یہاں تک کہ ملاقات ہوئی اس لڑکے سے۔ پھر اس کو خضر علیہ السلام نے مار ڈالا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تو نے تو اس لڑکے کو مار ہی ڈالا، اے خضر، تو نے یہ فعل نامعقول کیا۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میں نے کہا تھا تجھ کو اے موسیٰ کہ تو میرے ساتھ صبر نہ کر سکے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگر میں نے اس کے بعد کوئی چیز پوچھی تو پھر تو ہم کو اپنے ساتھ نہ رکھنا۔ یہ کہہ کر وہ دونوں پھر چلے ایک گاؤں کی طرف، یہاں تک کہ پہنچے ایک گاؤں کے لوگوں کے پاس کھانا مانگا وہاں کے لوگوں سے، پس ان لوگوں نے انکار کیا یہ کہ وہ ضیافت کرے۔ پس پائی ان دونوں نے ایک دیوار اس گاؤں میں کہ وہ گرنے کے قریب ہی تھی، پس حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو سیدھا کر دیا۔ پھر یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے خضر، اگر تو چاہتا تو البتہ لیتا تو اس دیوار کی مزدوری، اور ہم بھوکے ہیں، کیوں تو نے بغیر مزدوری کی دیوار کو سیدھا کر دیا؟ ہم تو ان کی مزدوری طلب کرتے، وہ مجبوراً اس کو مزدوری دیتے۔ اس پر حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ جو کام خدا کے حکم سے کرنا ضروری ہے اس پر مزدوری ہم نہیں لیتے۔ بس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے پہلی بار بھول کر پوچھا تھا، اور دوسری دفعہ اقرار کرنے کو واپس میں، اور تیسری دفعہ رخصت ہونے کر جان بوجھ کر پوچھا تھا، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ یہ علم میرے ڈھب کا نہیں، اور میرا علم تو وہ ہے کہ جس میں خلق خدا پیروی کرے تو اس کا بھلا ہو، اور حضرت خضر علیہ السلام کا علم وہ ہے کہ دوسروں کو اس کی پیروی بند نہ آوے۔ تب حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ اے موسیٰ، تو نے عہد اپنا توڑ دیا
اور میں نے تو تجھ سے پہلے ہی کہا تھا کہ جو میں کام کروں گا وہ مجھ سے مت پوچھیو، اب تم سے ہماری جدائی ہے۔ اسی کو ہی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ کنز ایمان، کہا حضرت خضر نے، اے موسیٰ اب جدائی ہے میرے اور تیرے درمیان، اور اب پھر میں بتاتا ہوں تجھ کو ان باتوں کو کہ جس پر تو صبر نہ کر سکا۔ پہلا وہ جو کشتی تھی، کتنے فقیروں اور محتاجوں کے لیے کماتے اور محنت کرتے دریا میں، سو میں نے چاہا کہ اس میں نقصان ڈالوں، کیونکہ ایک بادشاہ ظالم لوگوں سے کشتی چھین لیتا تھا، اس لیے میں نے اسی کشتی کو پھاڑ ڈالا اور اس کے تختے الگ الگ کر دیے تاکہ ظالم بادشاہ کو اس کو عیب دار جان کر نہ لے سکے اور غریبوں کے لیے کمائی باقی رہے۔ اور دوسرے وہ جو لڑکا تھا جس کے ماں باپ تھے ایمان والے، ڈرا کہ وہ اپنے ماں باپ کو گرفتار کرے سرکشی اور سفر میں، پس اگر بڑا ہوتا تو موذی اور بدراہ ہوتا، اور اس وجہ سے اس کے ایماندار ماں باپ بدنام ہوتے۔ بس میں نے چاہا کہ اللہ تعالیٰ اس کو جزا دے بہتر اجزا اور مہر کر کے، اور اس واسطے میں نے اس کو مار ڈالا تاکہ ماں باپ اور مخلوق خدا اس کے ہاتھ سے امن میں رہے۔ اور اس کے ماں باپ کو اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں ایک لڑکی دے گئے کہ اس کی نسل سے 70 پیغمبر پیدا ہو۔ اور تیسرا یہ کہ وہ دیوار تھی، سو وہ یتیم لڑکوں کی تھی، اور اس دیوار کے نیچے مال گڑا ہوا تھا، اور ان یتیم بچوں کے ماں باپ صالح یعنی نیک تھے اور لوگوں کو قرض حسنہ دیتے تھے، لیکن کبھی تقاضا نہیں کرتے تھے۔ اس سبب سے اللہ تعالیٰ نے ان کو مال و دولت سے نوازا تھا، اور وہ اپنا قرض نہایت نرمی سے لیتے اور سود بالکل نہیں لیتے تھے، اور نہ خیانت کسی کی کرتے تھے، اور نہ کسی کو آزار پہنچاتے تھے۔ اور میں نے یہ چاہا کہ یہ دونوں لڑکے جب جوانی کو پہنچیں گے تو اپنے ماں باپ کا گڑا ہوا مال نکال لیں گے اس دیوار کے نیچے سے تیرے رب کی مہربانی سے، اور یہ میں نے کہا اپنے حکم سے پھر ہے ان چیزوں کا جن پر تو صبر نہ کر سکا۔ اور وہ دیوار گرنے کے قریب تھی، اگر وہ گرتی مال اس کے نیچے سے ظاہر ہو جاتا تو اس کو لوگ لے جاتے اور وہ یتیم محروم رہ جاتے، اسی لیے میں نے اس کی مرمت کر دی بغیر کسی مزدوری کے۔ اور پھر حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، اے موسیٰ تو نے سمجھا تھا کہ تمہارے برابر کسی کا علم نہیں، اور تو نے یہ نہ سوچا کہ اللہ تعالیٰ کے بندے ایک سے ایک ایسے ہیں کہ تمہارا علم ان کے برابر رائی اور سرسوں کے برابر ہے۔ بس اب تم جاؤ، اور اب ہماری تم سے جدائی ہے، اور 2-3 باتیں نصیحت کی بھی مجھ سے یاد رکھو۔ اول، خوش رہو، خوش خلق لوگوں میں رہو، تب تمہاری عزت و وقار ہوگا، اور تراش روئی اور غرور کسی بات پر مت کیجیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دوست نہیں رکھتا، اور سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کسی سے حاجت مت مانگیو، خواہ اپنے واسطے ہو یا غیر کے واسطے۔ ہر حاجت کا پورا کرنا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اگر ایسا خیال رکھو گے تو ہر دعا مقبول ہوگی۔ پس حضرت خضر علیہ السلام یہ کہہ کر ایک دم غائب ہو گئے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ تو گائز یہ تھا حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات کا واقعہ۔ تو گائز امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو بھی آپ لوگوں کو بہت ہی زیادہ اچھی لگی ہوگی۔ اگر میری آج کی ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں گا، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو جائے اور آپ اسی طرح سے ہی اچھے واقعات سن سکیں۔ تو گائز ملتی ہوں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔